جب کسی رشتے میں بار بار شک کی گنجائش نکلتی ہو تو ایسے رشتے کا ایک ہی بار میں ختم ہو جانا زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین، عشق میں تیرے صدقے ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ایموشنل ہونے والی ہے اور لگتا یہی ہے کہ سالار کی وجہ سے نور اور ذوالفقار کا رشتہ ٹوٹنے کے قریب آ چکا ہے۔ جب ذوالفقار غصے میں آ کر سالار پر بندوق تان لیتا ہے، یہ صورتحال دیکھ کر نور کے ساتھ ساتھ انجم بیگم بھی بری طرح گھبرا جاتی ہیں اور معاملہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ ذوالفقار نور کو وہیں چھوڑ کر غصے میں اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے دل میں بار بار یہی خیال آتا ہے کہ شاید سالار سچ کہہ رہا تھا اور نور آج بھی اسی سے محبت کرتی ہے، ورنہ سالار کو مجھ سے بچانے کے لیے نور اس کے سامنے ڈھال بن کے کیوں کھڑی ہوئی اور کیوں میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ آپ سالار کو نہیں مار سکتے۔ اور ویسے دیکھا جائے تو ذوالفقار کے دل میں اٹھنے والے یہ شکوک و شبہات بالکل ٹھیک لگتے ہیں، کیونکہ سالار نے جس طرح نور کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، آخر نور چپ کیوں رہی؟ جب ذوالفقار کو سالار پہ غصہ آ رہا تھا اور وہاں پر انجم بیگم بھی موجود تھی تو نور کو چاہیے تھا کہ سب کے سامنے سچائی رکھتی، کم سے کم انجم بیگم کو تو بتاتی کہ کس طرح سالار نور کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا، اس کے ہاتھ پکڑ کے اس سے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ سب کچھ جو ذوالفقار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، نور کو چاہیے تھا وہ سچ بتاتی اور واضح کرتی کہ سالار نے اس کے رشتے کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، مگر وہ خاموشی اختیار کر لیتی ہے اور کچھ بھی نہیں کہتی۔ دوسری طرف سالار یہاں بھی جھوٹ کا سہارا لیتا ہے اور اپنی ماں کو یہ یقین دلاتا ہے کہ ذوالفقار صرف اس لیے اس سے ناراض ہے اور اس سے حسد اور نفرت کرتا ہے کیونکہ سالار نور کا سابقہ شوہر رہ چکا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ادھر جب ذوالفقار واپس جاتا ہے تو اسے ایک لمحے کا بھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ وہ مسلسل یہی سوچ سوچ کر اذیت میں مبتلا رہتا ہے کہ نور شاید اس کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرتا ہے کہ کاش اس کا شک غلط ثابت ہو جائے، لیکن کہانی میں اصل موڑ اس وقت آتا ہے جب ارشما ایک ادھوری سچائی پر مبنی ویڈیو بنا کر ذوالفقار کو بھیج دیتی ہے، جس میں سالار نور کا ایک بار پھر ہاتھ پکڑ کر اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ ارشما اتنی ویڈیو تو ریکارڈ کر لیتی ہے، مگر اگلے ہی لمحے جب نور اپنا ہاتھ چھڑوا کر سالار کو سختی سے منع کرتی ہے اور اسے اپنے راستے میں آنے سے روکتی ہے، ارشما جان بوجھ کر وہ حصہ ریکارڈ نہیں کرتی۔ ویڈیو ذوالفقار کو بھیجنے کے بعد اسے کال کر کے مزید بھڑکاتی ہے اور کہتی ہے کہ ذوالفقار شاہ، اپنی بیوی کو سنبھالو، اگر وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ سالار کو دوبارہ حاصل کر لے گی اور مجھ سے چھین لے گی تو میں ایسا کبھی ہونے نہیں دوں گی۔ اب ذوالفقار کو مکمل یقین ہو جاتا ہے کہ جو اس نے دیکھا وہ بھی سچ تھا اور جو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے وہ بھی حقیقت ہے۔ ادھر نور بار بار ذوالفقار کو کال کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر کال نہیں ملتی کیونکہ اسی دن سگنلز کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور اوپر سے طوفانی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ذوالفقار جس کا دل بری طرح سے ٹوٹ چکا ہے، ایک طرف اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں تو دوسری طرف یوں لگتا ہے جیسے آسمان بھی ذوالفقار کے دکھ میں برابر کا شریک ہو اور اس کے ساتھ رو رہا ہو۔ اسی دوران میں کہیں نور کی کال مل جاتی ہے۔ ذوالفقار چاہتا تو نہیں لیکن پھر بھی کال اٹھا لیتا ہے، جبکہ نور اسے کہتی ہے کہ ذوالفقار آپ مجھے لینے آ سکتے ہیں، لیکن ذوالفقار بد دلی سے کہتا ہے کہ اگر تم نے آنا ہے تو خود آ جاؤ۔ نور اس خراب موسم میں کیب بک کروانے کی کوشش کرتی ہے مگر ناکام رہتی ہے۔ موسم کی خرابی کے باعث ہر کیب کینسل ہو جاتی ہے، جس کے بعد نور خود ہی چھتری لے کر بارش میں نکل پڑتی ہے۔ عین اسی وقت ایک عجیب اتفاق ہوتا ہے کہ سالار بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ نور کو بارش میں اکیلے چلتا دیکھ کر فوراً اس کے قریب آ جاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہتا ہے۔ نور، اتنی بارش میں تم اکیلے یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نور پہلے تو انکار کرتی ہے مگر جب سالار انجم بیگم سے بات کرواتا ہے اور وہ بھی نور کو ہی سمجھاتی ہیں کہ سالار ٹھیک کہہ رہا ہے، تمہیں اس کے ساتھ گھر چلے جانا چاہیے، تو چاروں ناچار نور کو انجم بیگم کی بات ماننا پڑتی ہے۔ لیکن یہاں پر حیران کن بات یہ ہے کہ انجم بیگم نے کیا سوچ کے نور سے کہا کہ تم سالار کے ساتھ اپنے گھر چلی جاؤ؟ کیا وہ بھول گئیں کہ ان کا اپنا بیٹا پہلے ہی ذوالفقار کے غصے کا شکار بن چکا ہے اور ذوالفقار سالار کی وجہ سے ہی تو نور سے ناراض ہو کے یہاں سے گیا تھا؟ خیر، جیسے ہی نور اور سالار وہاں سے نکلنے لگتے ہیں اسی لمحے ذوالفقار وہاں پہنچ جاتا ہے
اور دونوں کو ایک ہی چھتری کے نیچے دیکھ لیتا ہے، یہ منظر اس کے غصے کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ نور صفائی دینے کی کوشش کرتی ہے مگر ذوالفقار نور کی کوئی بات نہیں سنتا، بس نفرت اور غصے سے نور کو دیکھتا ہے اور الٹے قدموں واپس پلٹ جاتا ہے۔ نور بے بسی کے عالم میں سالار سے مدد مانگتی ہے کہ وہ اسے گھر لے جائے، مگر جب وہ دونوں گھر پہنچتے ہیں تو ذوالفقار دروازے پر ہی نور کو روک دیتا ہے اور اسے اندر آنے سے صاف منع کر دیتا ہے، جس کے بعد نور کو مجبوراً سالار کے ساتھ اسی کے گھر واپس جانا پڑتا ہے۔ گھر واپس پہنچنے پر ارشما حیران رہ جاتی ہے اور انجم بیگم بھی پریشان ہو جاتی ہیں کہ نور سالار کے ساتھ آخر واپس کیوں آئی، اپنے گھر کیوں نہیں گئی۔ سالار یہاں بھی جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ ذوالفقار نے نور کو گھر سے نکال دیا ہے۔ ارشما کو شدید غصہ آتا ہے، حالانکہ اس ساری صورتحال کو خراب کرنے میں اس کا اپنا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ نور روتے ہوئے اپنی پھپھو کے گلے لگ جاتی ہے، جبکہ سالار اپنے کمرے میں جا کر اپنی چال کے کامیاب ہونے پہ بہت خوش ہوتا ہے۔ ارشما اسے سمجھاتی ہے کہ وہ نور کا پیچھا چھوڑ دے کیونکہ اب وہ ذوالفقار کے نکاح میں ہے، مگر سالار اپنی ضد میں کہتا ہے کہ ذوالفقار سے پہلے نور میرے نکاح میں تھی اور اگر میں اس سے رشتہ ختم نہ کرتا تو ذوالفقار میں اتنی ہمت اور جرت نہیں کہ وہ میری ناک کے نیچے سے نور کو لے کے چلا جاتا۔ دوسری طرف ذوالفقار کی ماں جب دیکھتی ہے کہ برستی بارش میں نور کو ذوالفقار نے دروازے سے ہی واپس جانے کا کہہ دیا اور وہ بھی شدید غصے میں، تو وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہیں کہ اسے نور کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے تھی، جس پہ ذوالفقار کہتا ہے کہ میں کیا کروں، اس سالار کے ساتھ نور کو دیکھ کر میں اپنے غصے پہ قابو نہیں رکھ پاتا، جس پہ ذوالفقار کی ماں اسے یاد دلاتی ہے کہ وہ یہ غلطی پہلے بھی کر چکا ہے، یعنی نور پہ شک کر چکا ہے اور پھر وہ شک غلط ثابت ہو چکا ہے۔ اگر اس بار بھی وہی غلطی دہرائی تو شاید وہ ہمیشہ کے لیے نور کو کھو دے۔ ماں کی بات سن کر ذوالفقار کا دل نرم پڑ جاتا ہے اور وہ فوراً نور کو منانے کے لیے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے، لیکن وہاں جو منظر وہ دیکھتا ہے وہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ سالار نور کے کمرے میں موجود ہوتا ہے جبکہ نور اسے باہر جانے کا کہہ رہی ہوتی ہے، مگر جیسے ہی سالار ذوالفقار کو دیکھتا ہے وہ جان بوجھ کر ایسا تاثر دیتا ہے جیسے نور اور سالار کے درمیان کچھ چل رہا ہو۔ یہ دیکھ کر ذوالفقار کا غصہ اور درد مزید بڑھ جاتا ہے۔ وہ سالار کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے تھے، جس پہ سالار ڈھٹائی سے کہتا ہے کیا مطلب، یہ میرا گھر ہے، میں یہاں کچھ بھی کر سکتا ہوں، جس پہ ذوالفقار کا غصہ مزید بڑھ جاتا ہے اور سالار کو گریبان سے مزید مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہتا ہے کہ تم آدھی رات کو میری بیوی کے کمرے میں کیا کر رہے تھے۔ اب سالار جان بوجھ کے ذوالفقار کے دماغ میں یہ شک ڈالنے کی کوشش کرے گا کہ جیسے نور نے سالار کو خود اپنے کمرے میں بلایا تھا، جس کے بعد ذوالفقار غصے اور افسوس سے آنکھوں میں آنسو لیے نور کے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتا ہے کہ میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا، مگر آج وہ یقین ٹوٹ گیا اور اب شاید ہمارا رشتہ بھی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکے۔ یہ کہہ کر وہ ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح وہاں سے چلا جاتا ہے۔ نور اس کے پیچھے بھاگتی ہے مگر حالات اس کے قابو سے جیسے باہر ہو چکے ہیں۔ آگے چل کر یہ بھی ممکن ہے کہ ذوالفقار کوئی بڑا فیصلہ لے لے، حتیٰ کہ طلاق تک بات پہنچ جائے، مگر آخری لمحے کوئی سچ سامنے آ جائے، جیسے یہ کہ نور امید سے ہو یا پھر یہ راز کھلے کہ سالار اور ذوالفقار کے والد افتخار شاہ آپس میں ملے ہوئے تھے اس رشتے کو ختم کروانے کے لیے۔ اگر ایسا ہوا تو یقیناً ذوالفقار کو ایک بار پھر اپنی غلطی کا احساس ہوگا کہ اس نے نور پر شک کیا اور وہ شک ایک بار پھر غلط ثابت ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کہانی کس طرف جاتی ہے اور کون سا نیا موڑ سامنے آتا ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اگر ذوالفقار شروع سے ہی نور پر مکمل اعتماد کرتا اور سالار کی باتوں میں نہ آتا تو شاید آج یہ صورتحال ہی پیدا نہ ہوتی۔ مزہ تب آتا جب سالار ذوالفقار کے دل میں نور کے خلاف شک ڈالنے کی کوشش کرتا، لیکن ذوالفقار پورے یقین سے کہتا کہ مجھے اپنی نور پر مکمل اعتماد ہے۔ کیا لگتا ہے ناظرین، اگر ایسا ہوتا تو ڈرامہ زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔